بیمار دل کا تجربہ کیا ہے کہ کس کا دل بیمار. کبھی کبھی یہی دل آدمی کو ولی بنا دیتا ہے, کبھی کبھی یہی دل آدمی کو شیطان بنا دیتا ہے. سوچتا کیا ہے کہ یار گناہ کر لوں, توبہ کر لوں, یہ بھی بیماری ہے. تھوڑا سا سوچو, گناہ کے بعد ہی موت آ گئی, اللہ نے توبہ کی توفیق ہی نہ دی تو کیا ہو. اللہ نے توفیق ہی نہ دی توبہ کی تو کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مومن جس حال میں مرتا ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. جس حالت میں مرتا ہے. شراب پی ہے, قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا تو شرابیوں کی طرح اٹھے. دنیا میں تو شاید کسی نے نہ دیکھا ہو شراب پیتے وقت, لیکن جب قبر سے اٹھے گا تو آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان دیکھے گا یہ شرابی ہے. اور سورہ رحمان کے اندر آتا ہے, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پوچھنا نہیں پڑے گا, بلکہ ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا یہ شرابی ہے, اور وہ ایسی لکھائی سے لکھا جائے گا کہ ان پڑھ بھی پڑھ لے گا کیا لکھا ہے. اس کے لیے پڑھے ہونے کی بھی شرط نہیں, ان پڑھ بھی پڑھ لے گا کیا لکھا. زنا کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں, اسی حالت میں مر جاتا. آمین کہہ دو اللہ بچا لے, آمین کہہ دو اللہ بچا لے. کتنے ہمارے نوجوان مسلمان ہیں ایسی موت آ جاتی. قبر سے اٹھے گا تو اسی حالت میں, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان دیکھ رہا ہوگا یہ ظاہر. یہ جو ہم شرط مشروط کر دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, گناہ کر لیتے ہیں, میں توبہ کر لیں گے, اگر وہ توبہ کی توفیق نہ دے تو کیا ہو, پہلے ہی موت آ گئی. اپنے آپ کو ہر وقت اتنا پاک صاف رکھو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو صبح گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے پاک صاف ہو کر, شام تک اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہے, اس حالت میں مر بھی گیا تو اللہ شہیدوں میں کھڑا. ایک حدیث میں فرمایا گیا, مسلمان دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دینا, تو ایمان پہ خاتمے کی نشانیوں میں سے, علامات میں سے ایک یہ بھی ہے آدمی باوضو رہے, اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب. اور آپ کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت رہے, اپنے آپ کو باوضو رکھے, اللہ پاک رزق میں, وہ قرضے سے اللہ پاک اس کو بچا لیتا ہے جو اپنے آپ کو باوضو, کہ وضو چھوٹی سی کوئی چیز ہے. ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا یہ آدھا ایمان ہے, ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا یہ ایمان کا حصہ ہے, ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اور ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے وضو کرنے کے بعد, نہیں آتی کوئی بات نہیں, یاد کر لو تو اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وضو کرنے کے بعد یوں دیکھ لیا کرو آسمان کی طرف, کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ مجھے توبہ کرنے والوں سے بنا دے, اللہ مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. بندہ کہتا ہے ادھر سے اللہ کہہ دیتا ہے, ہم نے تیری توبہ کو بھی قبول کر لیا, تجھے پاک لوگوں میں بھی شامل کر لیا. قیامت والے دن تو توبہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, قیامت والے دن تو پاک رہنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. پاکی اللہ پاک ہے, اللہ زور سے کہو اللہ, اللہ کا رسول زور سے کہو اللہ کے رسول. اور آپ کا اور میرا بھی اگر اسی لائن میں نام آ جائے کہ تم اور ہم بھی پاک ہیں. بے شک اللہ کی ذات کے ساتھ گناہوں کا شائبہ نہیں کہ اللہ گناہوں سے پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شائبہ نہیں کہ وہ بھی گناہوں سے پاک ہے. آپ اور میں اس ایک لفظ میں شریک ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہم ہر گندگی سے پاک ہیں. پاک ہونے میں مماثلت ہو جاتی ہے. اور اللہ ہر بڑے, ہر چھوٹے سے چھوٹے, چھوٹے سے چھوٹے عیب کو بھی نبی کے پاس نہیں جانے دیتا. نبی کو اللہ اتنا پاک. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ مجھے توبہ کرنے والوں, اللہ توبہ کی توفیق دے دے. ایک بندہ کہتا میں تو گناہ کرتا ہی نہیں جی, توبہ کی چیز کی کروں. کئی لوگ ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں روزانہ 70 بار توبہ کرتا ہوں. کتنی کتنی حضور گناہ کرتے تھے 70 بار توبہ. آپ کو عیب کرتے تھے جو آپ 70 بار توبہ کرتے. یہ گناہ کے ساتھ شرط نہیں ہے, بلکہ توبہ سے اللہ پاک مومن کے درجے بڑھاتا ہے. دنیا میں آپ اور میں تو مقابلہ کرتے ہیں, میں اس سے بڑھ جاؤں کاروبار میں اس سے کاروبار میں بڑھ جاؤں. بڑھیے, اللہ آپ کو توفیق دے, کوئی منع نہیں.
काश हम दीन की तरफ भी सोच लिया करें कि सुबह तौबा करूं अल्लाह एक दर्जा और बढ़ा देगा, दोपहर को करूं अल्लाह और दर्जा बढ़ा देगा, शाम को तौबा करूं अल्लाह और दर्जा बढ़ा देगा, रात को तौबा करके सो जाऊं अल्लाह और ईमान में भी तो दर्जे चाहिए बंदे को कि नहीं चाहिए। एक मंजिल पे ना रुके, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मोहब्बत करने वाला सिर्फ पहले कदम पे नहीं रुका रहता, वो मोहब्बत में और आगे बढ़ता है, मोहब्बत में और आगे बढ़ता है, मोहब्बत में और आगे बढ़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम चलता है मोहब्बत का, अल्लाह पाक की रहमत और मोहब्बत 10 कदम चलती। बंदा एक दफा कहता है, अल्लाह 10 दफा कहते हैं। ये क्या है? दर्जे बढ़ना।